الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات اور معزز ناظرین و حضرات، آج کی نشست میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، کون سے ذرائع ایسے ہیں جنہیں اختیار کر لیا جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ علم ایک عظیم دولت ہے اور یہی دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو فرشتوں سے اونچا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں اللہ ایمان عطا کرتا ہے اور جنہیں علم عطا فرماتا ہے۔ عزت کس کو ملے گی، اونچا مقام کس کو ملے گا، اللہ کے ہاں مرتبہ اونچا کس کا ہوگا؟ میں کہ جس کو دو چیزیں مل گئیں، پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر علم کی دولت جسے عطا ہو گئی، میں کہ وہ اللہ اسے اونچا مقام مرتبہ عزت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں کہ جنہوں نے علم میں کامیابی حاصل کی، علم کے تقاضوں کو پورا کیا، ان کو اللہ نے سرخ روح فرمایا۔ تو علم کے حصول کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ادب اور اچھی صحبت۔ اچھی صحبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بری صحبت جو ہوتی ہے بچوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ذہین ترین بچے بری صحبت کی وجہ سے اپنا جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ادب جو ہے یہ انسان کو اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ ہر قسم کی خیرات، ہر قسم کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات کا نزول جو ہوتا ہے وہ ادب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ادب والے پہلو کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور 6 ہجری آپ کا دور ہے، اور آپ صاحب الہدایہ جو فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تعلیم المتعلم فی طریق تعلم، یعنی کون کون سے ایسے ذرائع ہیں، طریقہ کار ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو ہم علمی میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس کتاب کے اندر درج کی ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے علم، اساتذہ اور ادب کے حوالے سے بڑی مفید باتیں لکھی ہیں۔ امام برہان الدین زرنوجی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے طلباء کو کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں لا ینال العلم ولا ينتفع الا بتعظیم العلم واہلہ وتعظیم الاستاذ وتوقیرہ۔ آپ فرماتے ہیں اے طالب علم، تو تعلیم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک علم کی قدر نہیں تو کرے گا، اپنے استاذ کی قدر نہیں کرے گا، جو صاحبان علم ہیں، دانشور ہیں، جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، ان کی جب تک تو قدر نہیں کرے گا اس وقت تک تو اس علم میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آگے اور ایک ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ما وصلا من وصلا الا بحرمہ، میں جو جہاں تک پہنچا، جس نے جو بھی دنیا کے اندر کامیابی حاصل کی، اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے ادب، وہ ہے علم کا ادب، علم کا احترام، علم کی تکریم، علم کی رسپیکٹ، اس سے اس کو اللہ نے نوازا ہے۔ پھر آگے فرماتے وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ،
اور جو اپنے مقام سے گرا تو علم کی تکریم کو ترک کرنے کے باعث گرا ہے. جس نے علم کا ادب نہیں کیا، اہل علم کا ادب نہیں کیا، اساتذہ کا ادب نہیں کیا، تو اپنے مقام سے گر گیا، ناکام ہو گیا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پھر امام برہان الدین زنوجی رحمۃ اللہ نے قول نقل کیا کہ امام برہان الدین زنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا واحدا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں. انا عبد، کہ میں اس شخص کا غلام، من علمنی، جس نے مجھے سکھایا، حرفا واحدا، ایک حرف جس نے مجھے سکھایا، میں اس کا کیا ہوں؟ غلام ہوں. یعنی اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے استاذ کی جو قدر ہے، اہمیت ہے، اس کو بیان کیا کہ استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا مرتبہ کیا ہے، استاد کی رسپیکٹ کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے. اور جو علم کی بنیادی اکائی ہے، حرف، لیٹر، الفابیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، حروف جو ایک زبان کے ہوتے ہیں، ان میں کہ جو ایک حرف مجھے پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا غلام ہوں. نوکر ہوتا ہے ایک خاص وقت کے لیے اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے اپنے مالک کا ماتحت رہتا ہے، 24 گھنٹے اپنے مالک کی فرما برداری میں رہتا ہے جو غلام ہوتا ہے. تو اس لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں. ایک تو علم وہ ہے جو میں کتاب دیتی ہے، اور ایک علم وہ جو میں استاد دیتا ہے. تو استاد کا ادب کیا ہے، اس حوالے سے مزید آگے امام برہان الدین زنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے اللہ یمشی اماما، کہتے ہیں استاد سے آگے مت چلو. پھر آگے فرماتے لا یجلس مکانا، کبھی استاد کی مسند پہ نہ بیٹھنا. جس جگہ استاد بیٹھتا ہے، استاد کی نشست جو ہے اس پہ کبھی نہ بیٹھنا. پھر آگے فرماتے ولا یبدل کلام عندہ الا باذنی، فرمایا کہ استاد کی اجازت کے بغیر استاد کے سامنے کبھی کلام نہ کرنا، کبھی گفتگو نہ فرمانا. استاد سے اجازت لے پھر گفتگو کا آغاز کرے. اور آگے پھر فرماتے ولا یدق الباب حتی یخرجا، اور استاد کے آرام کے وقت ان کے دروازے کو نوک نہ کرنا، دستک نہ دینا، بلکہ کیا کرنا؟ باہر کھڑے ہو جانا. جب تک استاد از خود نہ باہر آ جائے اس وقت تک کھڑے رہنا ہے. ادب کے اندر دستک نہیں دینی، انتظار کرنا ہے. تو یہ استاد کا ادب بتایا کہ استاد کا مقام کیا ہے. اس کے بعد پھر امام برہان الدین زنوجی رحمہ اللہ نے خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ درج کیا ہے اپنی سی کتاب کے اندر. وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم جو صرفی بھی تھے، نحوی بھی تھے، ادیب بھی تھے، اصولی بھی تھے، یعنی عربی علوم پہ مہارت جنہیں حاصل تھی، جن کا نام تھا شیخ السمعی رحمت اللہ علیہ. خلیفہ ہارون رشید کے دور کے بہت بڑے عالم تھے. تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو حصول علم کے لیے اور ادب کے لیے، تربیت کے لیے آپ کے پاس بھیجا. ان کے پاس بھیجا کہ اس میرے بیٹے کو علم بھی سکھائیں اور ادب بھی سکھائیں. تو ایک روز خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہ شیخ السمی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید کا جو بیٹا ہے جو علم اور ادب سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا شیخ السمی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ کیا کر رہے؟ لوٹے سے پانی جو ہیں وہ بہا رہے ہیں. شیخ السمی رحمت اللہ کے ضائع وضو پر جب وہ وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی، لوٹے سے پانی بہا رہے ہیں. تو شیخ السمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیر دھو رہے تھے، اور جو شاگرد تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ پانی بہا رہے تھے لوٹے سے. یہ سارا منظر خلیفہ ہارون رشید نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ان کو یہ برا محسوس ہوا. انہوں نے شاگرد و استاذ دونوں کو بلا لیا
اور شیخ حسمی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بلایا تو گھبرا گئے کہ کیوں بلایا، پتہ نہیں، یہ اس لیے بلایا ہوگا شاید کہ میں نے ان کے بیٹے سے وضو کروانے کے وقت ہیلپ لی ہے، مدد لی ہے، شاید اس وجہ سے مجھے طلب کیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو جب ان کی بارگاہ میں چلے گئے، خلیفہ ہارون رشید کے پاس شاگرد استاد دونوں چلے گئے، حاضر ہو گئے، تو خلیفہ وقت جو تھے انہوں نے پوچھا کہ میں نے جو اپنا بیٹا آپ کے پاس بھیجا تھا، علم اور ادب دو چیزیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں صرف علم پڑھا رہے ہیں اور ادب نہیں سکھا رہے، تربیت نہیں دے رہے۔ تو شیخ حسمی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے کیا بے ادبی کر دی ہے، کیا گستاخی کر دی ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جب آپ وضو فرما رہے تھے تو میرا بیٹا پانی بہا رہا تھا لوٹے سے، اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے اعضائے وضو دھو رہے تھے، مل رہے تھے، اپنے پیر دھو رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، میرا بیٹا صرف پانی بہا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ادب یہ تھا بِأَن يَصُبَّ الْمَاءَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَيَغْسِلَ بِأُخْرَى رِجْلَكَ۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ادب یہ تھا کہ یہ کیا میرا بیٹا کرتا، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑتا، لوٹے سے پانی بہاتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوتا، یہ ادب تھا۔ یہ فقط پانی بہا رہا تھا، ادب یہ نہیں تھا کہ فقط پانی بہاتا، بلکہ ادب کیا تھا کہ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں ملتا، دھوتا، صاف کرتا، یہ ادب تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، استاد کی جو نسبت والی اشیاء ہیں، جس شیخ سے استاد کو نسبت ہو گئی، ان کا بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ درج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑے امام تھے، غالباً امام بخاری کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تدریس کا عمل جاری تھا۔ تو دوران تدریس جو امام تھے، امام بخاری جو تھے، وہ کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھا رہے، بچوں کو کیا کر رہے؟ پڑھا رہے تھے دوران تدریس۔ وہ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ شاگرد جو مجلس میں بیٹھے تھے وہ سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، درس ختم ہو جاتا ہے، تو شاگرد پوچھتے ہیں کہ استاد محترم اس کا کیا ماجرا ہے کہ آپ دوران تدریس کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، اس کے پیچھے حقیقت کیا، سبب کیا ہے کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا؟ تو امام بخاری رحمت اللہ نے جواب دیا کہ میرے اٹھنے بیٹھنے کا سبب یہ تھا کہ میں جب آپ کو پڑھا رہا تھا مسجد کے اندر، تو مسجد کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں میرے استاد کا بچہ بھی موجود تھا، میرے استاد کا بیٹا بھی موجود تھا۔ جب کھیلتے کھیلتے، جب وہ کبھی ادھر گھومتے، کبھی ادھر، دائیں بائیں بچے کھیلتے کھیلتے ادھر وہ دوڑ بھاگ رہے تھے، جب میری نظر اپنے استاد کے بیٹے پہ پڑتی تھی تو میں اپنے استاد کے بیٹے کے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو میں بیٹھ جاتا تھا۔ اگر پھر دوبارہ نمودار ہوتا، میری آنکھوں کے نظر سامنے بیٹا آتا میرے استاد کا، تو میں پھر کھڑا ہو جاتا، جب پھر اوجھل ہو جاتا میری نگاہوں سے، میں پھر بیٹھ جاتا۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کیا اس سے واضح کیا، امام بخاری رحمت اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ میں نے تو علم ادب سے ہی سیکھا ہے، اور اس سے یہ بتایا کہ جو چیز استاد سے نسبت رکھتی ہے اس کا بھی ادب و احترام کیا جائے۔ یہ وہ ہیں ائمہ جو علم کے سمندر تھے، جو بحر العلوم تھے، اور جن کی بدولت آج ہم تک اسلامی تعلیمات پہنچی ہیں۔ ان کے ادب کا عالم کیا تھا، اور آج کے دور میں دیکھیں ادب کا معیار کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈگریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ڈگریاں لوگوں کے پاس ہیں لیکن قابلیت نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں اپنے نالج میں۔ کیوں نہیں ہے؟ ادب نہیں ہے۔ جو ادب سے خالی ہے وہ چاہے پی ایچ ڈی کر لے، جو ڈگری کر لے دنیا کی، وہ اپنے علم میں کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک ادب کا دامن نہیں تھامے گا۔ ایک اور واقعہ امام عبد الوہاب الشارانی رحمت اللہ علیہ،
ان کی کتاب ہے انوار القدسیہ فی معرفتی قواعد صوفیہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے ادب کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا پورا نام مالک بن انس رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد محمد بن ادریس الشافعی، جو امام شافعی کے نام سے مشہور ہے، ان کو ایک نصیحت کی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ اپنے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کا نام تھا محمد بن ادریس، ان سے کہا اے بیٹے محمد، یا محمد اجعل العلم کملحا وادب دقیقا. آپ نے فرمایا اے میرے شاگرد محترم، اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو، پھر ایک نصیحت جو میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں وہ پلے باندھ لیں، وہ مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا ہے، سختی کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اجعل العلم کملحا، فرمایا کہ اپنے علم کو نمک کی مانند بنا لو، وَأَدَبَكَ دَقِيقًا، اور اپنے ادب کو آٹے کی مانند کر لو. مطلب کیا ہے کہ جتنی مقدار آٹے میں نمک کی ڈالی جاتی ہے وہ مقدار علم کی ہو، اور جتنی مقدار آٹے کی ہوتی ہے وہ مقدار ادب کی ہو، تب جا کر اس علم کا حق ادا ہوتا ہے، اور وہ علم فیض رساں بھی ہوتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، دلوں کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے. اور ایک اور واقعہ امام عبد الوہاب الشرانی نے اپنی اسی کتاب کے اندر الانوار القدسیہ فی معرفتی قواعد صوفیہ، اس کے اندر ایک اور واقعہ درج کیا ہے. وہ امام عبد الرحمن القاسم کا واقعہ ہے، یہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام عبد الرحمن بن القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال گزارے. 20 سالوں میں سے 18 سال صرف ادب سکھایا، پڑھایا، اور آخری 2 سال مجھے علم پڑھایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے 18 سال علم پڑھا تھا اس کے اندر اتنی لذت تھی، چاشنی تھی، کہ مجھے 2 سال جو علم پڑھا تھا اس میں مجھے محسوس نہیں ہوئی. تو میں نے افسوس بعد میں کیا کہ کاش 2 سال جو علم پڑھا ہے، کاش وہ بھی 2 سال ادب پڑھ لیتا. تو یہ وہ امام ہیں جن کی بدولت ہم تک اسلامی تعلیمات پہنچی ہیں، اور جنہوں نے ہم تک قرآن و حدیث کا جو نالج ہے وہ پہنچایا ہے. انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ سمجھایا کہ علم میں کامیابی کیسے ہوگی، کیسے ہم علمی میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ساروں کا جو لب لباب تعلیمات کا وہ یہی ہے کہ ہم ادب کو اختیار کر لیں. ادب زیادہ ہو، علم کم ہو، تو وہ ایک مہذب سٹوڈنٹ ہے، تہذیب یافتہ ہے. اگر ادب کم ہے، علم زیادہ ہے، تو اس کے اندر رسپیکٹ ادب نہیں ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا، تہذیب کا، جو اسلامی روایات ہیں ان سے محروم ہے وہ شخص. اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے. ایمان ادب سے ملتا ہے، اسلام ادب سے ملتا ہے، علم ادب سے ملتا ہے، سارا کچھ ادب کے اندر رکھا ہوا ہے. اسلام سارے کے سارا ادب ہے. تو ادب اگر ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا تو ہمیں اللہ علم بھی عطا کرے گا، سارا کچھ عطا کرے گا، ایمان بھی، علم بھی، اسلام بھی، ساری جو خیرات ہے وہ اللہ ہمیں عطا کرے گا. وما علی البلاغ المبین.